اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت 25 رجب المرجب کو ہوتی ہے، جہاں ہم نے آپ کے مصائب کو یاد کرنا ہے، جہاں ہم نے آپ کے دکھ اور درد کو یاد کرنا ہے، آپ کی المناک شہادت پہ گریہ کرنا ہے، وہاں آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے، سیرت کو گھر گھر پہنچانا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے امام کی سیرت کیا ہے۔ امام کے کئی القابات ہیں، جن میں سے ایک لقب جو بہت معروف ہے وہ ہے کاظم آل محمد، کاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا۔ امام علیہ السلام غصے کو ہر امام پیتا تھا، ہر امام غصے پر کنٹرول کرتا تھا، لیکن ہر امام میں جو صفت اقوا اور اجل ہوتی ہے اسی پہ اس کا لقب اور اسی سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ کوئی نہ کوئی واقعہ اس کے پیچھے ہوتا ہے، نہیں تو ہر امام کاظم ہے، ہر امام کاظم ہے، ہر امام صادق ہے۔ تو یہ جو واقعہ امام کے بارے میں معروف ہے کہ امام کی بارگاہ میں ایک کنیز آئی اور کنیز کے ہاتھ سے جام گر گیا اور جام ٹوٹ گیا، جو مشروب تھا وہ بہہ گیا۔ اس نے سمجھا کہ امام غصہ کریں گے، امام ڈانٹیں گے، کیونکہ عام آقا جو ہوتا ہے وہ تو ڈانٹتا ہے۔ اس نے فوراً آیت پڑھی۔ وہ آیت کیا تھی؟ اس نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ۔ جب اس نے یہ آیت پڑھی تو امام کے چہرے پہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ والعافین عن الناس، جب یہ اس نے کہا مولا نے اسے معاف کر دیا۔ مولا نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، چیزیں ہاتھ سے چھوٹتی رہتی ہیں، مولا نے معاف کر دیا۔ اور پھر اس نے آگے پڑھ کے آیت کو مزید بڑھایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو امام نے اسے کہا جب میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے، میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا ہے۔ امام نے اس کو آزاد کر دیا۔ تو اسی طرح کے واقعات کی وجہ سے آپ کا کاظم لقب معروف ہوا، کاظم الغیظ، غصے کو پی جانے والا۔ تو لہٰذا ہم نے اگر امام کی شہادت منانی ہے تو ہمیں بھی کاظم الغیظ ہونا چاہیے، یہ صفت ہم میں بھی پانی چاہیے۔ اگر وہ مظہر کبریاء ہیں تو ہمیں مظہر امام ہونا چاہیے، امام کی صفات کا مظہر ہمیں ہونا چاہیے۔ اگر امام کاظم ہے تو پھر تم بھی کاظم بنو۔ اگر امام اپنی کنیز کو کہ جس سے خطا ہوئی تھی اس کو نہ صرف معاف کیا اور نہ صرف غصے کو پیا، بلکہ واللہ یحب المحسنین کی آیت پہ عمل کرتے ہوئے اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا، اس پہ احسان کیا، تو اگر ہم بھی امام کو ماننے والے ہیں، ہم بھی امام کاظم کے مرید ہیں، تو پھر آؤ ہم بھی اپنے ماتحت لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں، اور والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جائیں، والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کریں ہم بھی، واللہ یحب المحسنین، اس پہ عمل کرتے ہوئے لوگوں پہ احسان کریں کہ جب تم لوگوں پہ احسان کرتے ہو تو پھر احسان جس پہ کرتے ہو تمہارا غلام بن جاتا ہے۔ سلام ہو اس امام پر کہ جو اس آیت پہ عمل کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ہم اپنے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، ان پہ احسان کرتے ہیں، اور احسان جس پہ کیا جاتا ہے در حقیقت وہ غلام بن جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ظاہری طور پہ جن کو امام آزاد کرتے تھے کہ جاؤ تم پہ احسان کیا، تمہیں آزاد کیا، وہ کہتے تھے مولا ہم آپ کی غلامی سے آزاد نہیں ہونا چاہتے، ہم آپ کا غلام رہ کے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، کہ جو آپ کا غلام ہو جاتا ہے وہ دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے، جو آپ کی ولایت کے طوق کو گلے میں سجا لیتا ہے پھر وہ دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے، وہ دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کاظم الغیظ ہونا چاہیے۔